بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے قرآن کریم کے 19ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، 19ویں پارے کے شروع میں ایک بار پھر کفار مکہ کے ناروا مطالبات کا ذکر ہے کہ منکرین آخرت یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس فرشتہ اتر کر آئے یا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھلے عام دیکھیں۔ قرآن نے بتایا کہ جس دن کفار ان نشانیوں کو دیکھ لیں گے تو وہ ان کے لیے بہت برا دن ہے۔ قیامت کے دن کفار ندامت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے رسولوں سے تعلق رکھا ہوتا۔ سامعین محترم، آیت نمبر 32 میں کفار کے اس اعتراض کا ذکر ہوا کہ پورا قرآن ایک ہی وقت میں نازل کیوں نہ کیا گیا۔ قرآن نے بتایا کہ تدریجی نزول میں حکمت یہ ہے کہ وحی کے تسلسل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم رہے اور آپ کے دل کو قرار و سکون نصیب ہو۔ آیت نمبر 45 سے اللہ تعالیٰ نے سائے کے پھیلاؤ اور سمٹاؤ کو اپنی نشانی قرار دیا۔ آیت نمبر 48 سے بارش کے نظام، آسمان سے پاک پانی کے نزول، اس کے ذریعے بنجر زمین کو زرخیز بنانے، سمندروں میں میٹھے اور نمکین پانی کے الگ الگ جاری ہونے اور دیگر انعامات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 54 میں بتایا کہ انسان کا جوہر تخلیق پانی ہے اور پھر اس کے ذریعے نسب اور سسرال کے رشتے قائم ہوئے۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آسمانوں میں برج بنانے، سورج اور چاند کی روشنی اور نظام لیل و نہار کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بتایا ہے۔ ماہرین فلکیات نے بتایا کہ برج 12 ہیں، جن کی تعداد اس طرح ہے کہ حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت۔ دراصل یہ مختلف چیزوں کے نام ہیں۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ بالائی فضا میں مختلف مقامات پر ستاروں کے جمگھٹے ان چیزوں کی تصویروں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی اعلیٰ صفات کا ذکر ہے، جن کی تفصیلات اس طرح ہیں کہ اللہ کے نیک بندے زمین پر شرافت اور متانت سے چلتے ہیں، راتوں کو سجدہ و قیام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، عذاب جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، مال خرچ کرتے وقت بخل اور اسراف کی دو انتہاؤں کے درمیان توازن و اعتدال سے کام لیتے ہیں، شرک، قتل ناحق، زنا، جھوٹی گواہی، بیہودہ مجالس سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات یاد دلانے پر اندھا بہرا نہ بننے یعنی نصیحت کو قبول کرنے اور اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ اس میں گناہگاروں کے لیے نہ صرف توبہ کی قبولیت کی نوید ہے بلکہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا کرنے کی بشارت اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورۃ الشعراء کی تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دعوت حق دینے کا حکم دیا۔ بشری تقاضے کے تحت موسیٰ علیہ السلام کے خدشات کا ذکر ہے۔ فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا احسان جتانے کا ذکر ہے۔ فرعون نے دعوت توحید کے جواب میں کہا کہ رب العالمین کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں، مشرق و مغرب اور تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے۔
اس مقام پر بھی ایک بار پھر جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے غالب آنے کا ذکر ہے۔ پھر جادوگروں کے ایمان لانے اور فرعون کی طرف سے قید میں ڈالنے، ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹنے اور سولی چڑھانے کی دھمکیوں کا ذکر ہے۔ پھر اس بات کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گئے، سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اور اس کے پیروکاروں کا تعاقب۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی ضرب سے سمندر پھٹ گیا، بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا، وہ سلامتی کے ساتھ سمندر پار چلے گئے، اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 69 سے ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنی قوم کو بتوں کی بے بسی کی جانب متوجہ کرتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے، وہی میری روح قبض کرے گا اور آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ وہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار، تو مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ اے اللہ، بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر سچائی کے ساتھ جاری فرما، مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 105 سے نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے کہ وہ رسول امین تھے۔ سرکش لوگوں نے کہا، ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں؟ آپ کے پیروکار تو پسماندہ لوگ ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام سے اپنے اور اپنی قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے پیروکار مومنوں کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرماتا ہے اور سرکش قوم طوفان میں ڈوب جاتی ہے۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 124 سے ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نعمتوں کی فراوانی چوپایوں، اولاد اور نہری باغات کی صورت میں فرمائی تھی۔ انہوں نے مضبوط مکانات اور بلند مقامات پر عشرت گاہیں تعمیر کر رکھی تھیں۔ پھر بالآخر نبی کی تکذیب کی بنا پر اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 141 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی فراوانی فرما رکھی تھی۔ میٹھے چشموں، باغات اور زرخیز زمین کی کثرت تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے، لیکن جب انہوں نے ناقۃ اللہ یعنی وہ اونٹنی جسے اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر چٹان سے پیدا کیا تھا اس کی بے حرمتی کی اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ آیت نمبر 160 سے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس قوم کی بدعمالیوں کا ذکر ہے کہ وہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کی ہم خیال تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ یہ لوگ اصحاب الایکہ کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ لین دین کے وقت ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، اور ان کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ نبی سے کہتے، اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کیوں نہیں پھٹ جاتا۔ پھر اس قوم پر بھی عذاب نازل ہوا اور تباہ و برباد کر دیے گئے۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 192 سے بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے واضح عربی زبان میں جبرائیل امین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ جن قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا،
اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے۔ سامعین محترم، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ جن بدعمالیوں کے سبب پچھلی امتوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، آج وہ سب اخلاقی برائیاں اور اخلاقی خرابیاں اس امت میں جمع ہو چکی ہیں۔ بس صرف اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا کہ نام و نشان بھی مٹ جائے، ورنہ اخلاقی زوال انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ آیت نمبر 218 میں فرمایا، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ عبادت کے وقت آپ کے قیام اور عبادت گزاروں کے درمیان آپ کے سجدوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورۃ النمل کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کے احوال اور معجزات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 16 سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کے وارث بنے اور انہیں پرندے کی بولی سکھائی گئی۔ جنات اور انسانوں کے لشکر ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے۔ پھر اس واقعے کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر چونٹیوں کی وادی پر ہوا، تو چونٹیوں کی ملکہ نے اپنی رعایا سے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، تو یہ سن کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، تو نے جو مجھ پر اور میرے والدین پر جو بے پایاں نعمتیں فرمائی ہیں، مجھے ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رحمت سے مجھے اپنے نیک وکار بندوں میں داخل فرما۔ پھر ہدہد پرندہ جو ان کے لشکر کی رہنمائی کے لیے آگے جاتا تھا، کافی دیر تک غائب رہا، اور پھر یمن کی ملکہ سبا کے بارے میں ایک یقینی خبر لے کر آیا کہ ان کا ایک بڑا تخت ہے، یہ لوگ سورج پرست ہیں اور انہیں ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی طرف ایک خط بھیجا جس کا عنوان یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، اور یہ آپ کے لیے پیغام ہے کہ سرکشی چھوڑو اور اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ ملکہ سبا نے قوم سے مشورہ کیا، قوم کو اپنی طاقت پر ناز تھا۔ ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کو محض ایک دنیا دار بادشاہ سمجھتے ہوئے آپ کے پاس تحفے تحائف بھیجے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مال دے رکھا ہے وہ تمہارے مالوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، اور ہدہد سے کہا کہ یہ خط پہنچاؤ، ہم ان پر حملہ کریں گے۔ ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے سپر انداز ہونے کا فیصلہ کیا اور چل پڑی۔ اس دوران سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، ان کے اطاعت گزار ہو کر آنے سے پہلے یہ تخت میرے پاس کون لائے گا؟ ایک بہت بڑے جن نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، میں امین ہوں اور اس پر قادر ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے کتاب الہی کے عالم صحابی، ان کا نام مفسرین نے آصف بن برخیہ لکھا ہے، اور یہ اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا۔ انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو تخت سامنے رکھا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے کامل بندے کا کہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن کی بھی منزل ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے اس فضل پر اپنے رب کا شکر ادا کیا اور فرمایا، جو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ سب کمالات والا ہے۔
مفسرین نے اس مقام پر لکھا ہے کہ اللہ کے ولی کی یہ طاقت ہے تو نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، اور پھر امام الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سامعین محترم، پھر سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس تخت میں کچھ تبدیلی کی گئی کہ آیا ملکہ اسے پہچان پائے گی یا نہیں۔ ملکہ نے اسے پہچان لیا۔ پھر پانی کے تالاب پر چکنا بلوری فرش بنایا۔ ملکہ سبا نے اس پر قدم رکھا اور پانی گمان کرتے ہوئے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چکنا بلوری ہے۔ اس موقع پر ملکہ سبا نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی۔ سامعین محترم، آیت نمبر 47 سے قوم سمود کا حضرت صالح علیہ السلام سے بدشگونی لینے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدشگونی اور نحوست اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تم ہی میں نحوست و نامبارکی ہے اور تم فتنہ میں مبتلا لوگ ہو۔ آیت نمبر 54 سے ایک بار پھر لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی فحاشی اور اس کے نتیجے میں ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے 19ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح مکمل ہو چکی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔